الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مددی قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرمی تست منی عینی لا اے خدا جو خدا دین و خدا دا مددی بگیردہ بے بلا افتاد تشکیل ضعیفانو شکستہ رات و کشتی وہاں کے خواجہ عثمانی حضور مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد مردہ ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار کرام تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسر کی بوڑھا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم و قصر خسروی خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکا درد اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس دعا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری عشق سیراب ہوا کرتے ہیں ماہ شخص گشتہ کی صورت دیکھو کانپتے مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کہ ہم ہے جاں بےتاب اپنے لب چھوم لیا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں آج کی یہ محفل اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی ذرا اس پر کچھ گفتگو کریں اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان ہو شریف سے شریف انسان دنیا کا اچھے سے اچھا انسان آپ کسی بھی مفکر کو پیش کریں آپ کسی بھی معلم کو پیش کریں آپ کسی بھی جو ہے وہ متقی کو پیش کریں بلکہ کسی اتقا کو پیش کریں دور حاصل میں یا کسی دور میں لیکن آپ
جب اس کے بچپنے کی طرف جاتے ہیں تو بچپنے میں کہیں نہ کہیں آپ کو غیر سنجیدہ کوئی نہ کوئی حرکت نظر آتی ہے. آج بہت بڑا خطیب ہے لیکن بچپنے کا حال یہ ہے کہ مدرسے میں سائیکل چوری کرتے پکڑا گیا تھا. یہ ہوتا ہے ایسا، بچپنا ہوتا ہی عجیب دیوانہ ہے، بچپنے میں دیوانگی ہوتی ہی ہے. ایک مجدد صاحب کی زندگی میں نے پڑھی تو سو کالی مجدد، تو ان کی زندگی میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ماموں کے کھانے کے برتن میں کتے کا پلا لا کے ڈالتے تھے. بچپنے میں سے تھا، لیکن بعد میں ان کو بہت علم ہے، علم ان کی زندگی میں چلا گیا اور بات ہونے پھر ان کے علم نے ان کو گمراہ بھی کر دیا. لیکن ہے نا بچپنا ایسا، اتنا بڑا اسکالر کہلانے والا بچپنا اس کا ایسا ہے. تو یعنی کسی بھی انسان کا بچپنا، آپ اپنا بچپنا خود دیکھیں کہ بہت سنجیدہ ہیں آپ، بہت علم والے ہیں آپ، مسجد کے امام ہیں آپ، اسکول کے ٹیچر ہیں آپ، ڈاکٹر ہیں آپ، انجینئر ہیں آپ، لیکن اپنا بچپنا یاد آتا ہے تو تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے. شرم آتی ہے کہ نہیں آتی کہ میں بچپنے میں کیسا تھا؟ کبھی اماں کو ستایا، کبھی ابو کو ستایا، کبھی بھائیوں کو ستایا، کبھی محلے کی بوڑھی عورتوں کو ستایا، کبھی محلے کے بوڑھوں کو چڑھایا. یہ سب چیزیں ہوتی ہے. بلکہ مسجد میں گیا تو وہاں بھی شور شرابہ کیا. یہ سب انسان کا بچپنا ہوتا ہے. بچپنا بڑا دیوانہ ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں تاریخ انسانی کے اندر ایک بچپنا ایسا بھی معصوم بچپنا ہے. اس بچپنے پر جوانیوں کی فبر قربان کی جا سکتی ہے، اس بچپنے پر عالم شباب قربان کیا جا سکتا ہے. میرے امام کہتے ہیں گود میں عالم شباب، عالم شباب کچھ نہ پوچھ. جب ان کی گود میں تھے تو اس وقت شباب کا عالم معلوم ہوتا تھا. اللہ اکبر، جب وہ شباب کی عمر کو پہنچے ہوں گے تو اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا. ہزاروں کروڑوں عقل و دانش مصطفیٰ جان رحمت کے بچپنے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن اتنا خوبصورت تھا. آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے متعلق اگر اسٹڈی کی ہوگی، ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایک دن کے بچے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک جب بچے سو کر نیند سے اٹھتے ہیں تو اکثر روتے ہوئے اٹھتے ہیں. 6 مہینے تک بچوں کی ایک حیثیت ہوتی ہے. مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت بچپنے میں بھی اللہ اکبر لوگوں سے منفرد ہے. اللہ کا حبیب منفرد ہے لوگوں سے، بچپنے میں بھی منفرد ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچپنے میں نیند سے اٹھتے تھے تو روتے ہوئے بیدار نہیں ہوتے تھے بلکہ مسکراتے ہوئے بیدار ہوتے تھے. اور رونا کب آتا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا کب آتا تھا؟ بچپنے میں. فرماتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ اس وقت روتے تھے جب کبھی ان کا سطر کھل جاتا، سطر کھل گیا، میری توجہ نہیں ہوئی تو رونے لگے. اور فرماتی حلیمہ سعدیہ بلکہ اگر میں نے توجہ کرنے میں تاخیر کی اللہ کی عزت کی قسم کوئی بیٹھ سے ہاتھ آتا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کی سطر کو ہنس گیا. یہ ہے شان مصطفیٰ جان رحمت صلی، جن کا میلاد ہم مناتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ولادت میں بھی بے مثال ہے، وہ نسب میں بھی بے مثال ہے، وہ حسن میں بھی بے مثال ہے، وہ آباء و اجداد میں بھی بے مثال ہے، وہ ازواج میں بھی بے مثال ہے. آباء و اجداد اتنے بے مثال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کے آباء و اجداد کی قسم فرماتا ہے، ان کے حسن کی قسم یاد کرتا ہے. ان کی ازواج مبارکہ میں سے، ازواج طاہرات میں سے اگر لوگ کسی کے بارے میں زبان کھول دیتے ہیں تو اللہ ان کی شان میں قرآن کی 10 آیتیں نازل فرماتا ہے. یہ کیسے رسول ہیں، کیسے شان والے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کبھی بچپنے میں آنکھ کھلتی تو مسکراتے ہوتے. اور یہ بات بھی ہے کہ کوئی بچہ دنیا کا بغیر روتے پیدا نہیں ہوتا، اور جو روئے بغیر پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. بچے دو ہی پوزیشن میں پیدا ہوتے ہیں، یا تو زندہ ہے تو روئے گا، اور اگر نہیں روئے گا تو وہ زندہ نہیں ہے. یہی پوزیشن ہے. لیکن اللہ نے محبوب کو کیا شان دی، پیدا ہوئے تو روتے ہوئے نہیں، رب کے حبیب الفتی کہتے ہیں. یہ ہمارے محبوب کی شان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کے بعد جو زندگی گزاری وہ تو بے مثال ہے.
40 سال سے پہلے کی زندگی بحیثیت نبی، جب لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، اس وقت اپنے نبی کی شان کیسی عظیم، ہر وقت ان کی شان، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی عورتوں نے دودھ پلایا، اللہ نے کسی عورت کو کافر رکھنا گوارا نہیں کیا، سب کو ایمان کی دولت ہے، وہ مان جائیں۔ یہاں پر مجھے لوگوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ جو ایک بار بھی دودھ پلا دے، اللہ نے اس کو کافر رکھنا گوارا نہ کیا۔ لوگ نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، تو مجھے صدمہ ہوتا ہے لوگوں پر اور لوگوں کی لعنتی تحقیق پر کہ وہ بغض رسول میں کیسی تحقیقیں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، نبی کے ماں باپ پر فتوے لگاتے ہیں۔ جس نے ایک بار بھی دودھ پلایا ہو، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی۔ جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، حضور علیہ السلام کی جتنی زیادہ ولادت کی روایتیں حضرت سیدہ حاملہ خاتون بیان کرتی ہے اتنا کوئی نہیں بیان کرتا، کیونکہ ولادت کے واقعات تو ماں ہی بیان کرنا ہے۔ اور ولادت کے واقعات کی خصوصیت یہ ہے، ولادت کے واقعات کی خصوصیت یہ ہے کہ جب حضور کی ولادت کے واقعات کہیں پر پڑھے جاتے ہیں تو 1 سال تک اللہ وہاں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نبی کا میلاد پڑھا جائے، مولود رسول پڑھا جائے، تو اس گھر میں سال بھر تک کبھی بلائیں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو جلنے سے بچا دیتا ہے، اس گھر کو اللہ چوری ہونے سے بچا لیتا ہے۔ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے دور میں جب طاعون اور پلیگ کی وبا پھیلی تو اس وقت وہ وبا نہیں جاتی تھی، پھر وہ اس دور کے علماء نے یہ کہا کہ ہر گھر میں نبی کی میلاد پڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دے۔ اور مجھے امید ہے اگر سنی پورے یقین کے ساتھ حضور کی میلاد منعقد کریں، رسمی طور پر نہیں حقیقی طور پر عشق مصطفیٰ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو بھی دنیا سے ختم فرما دے۔ اس لیے کہ یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول، ربیع الاول کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بہار، کسی موسم میں یہ مہینہ آتا ہے اس کو ربیع الاول کہتے ہیں، یعنی پہلی بہار کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی بہار نہیں ہے، ساری بہاریں اس کے بعد ہی ہے، ساری بہاریں اس کے بعد ہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی اپنے گاؤں کی طرف، تو میں نے ان کو گود میں لے رکھا۔ فرماتی ہیں میری اونٹنی یا میری سواری، اس لیے کہ بعض روایت میں اونٹنی کا ذکر ہے، بعض میں اور دوسرے جانوروں کا ذکر ہے، تو میں کسی جانوروں کے نام میں آپ کو جانے کی بجائے آسان سی بات ہے یہ کہہ دے کہ میری سواری، سواری کا سوال ہے جو بھی جانور رہا ہوگا۔ فرماتی ہے میری سواری محمد عربی کو لے کر جب جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری سواری کا قدم جس جنگل میں پڑتا وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا۔ یعنی قدرت نے اتنا واضح کیا محبوب کو، قدرت نے اتنا آیا کیا محبوب کو کہ پہچاننے والے پہچان لیں، جاننے والے جان لیں، ماننے والے مان لیں۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب فرماتی حلیمہ سعدیہ میں لے کر کے چلی، میں نے دیکھا 3 یا 4 لڑکیاں، 3 یا 4 لڑکیاں نہا کر کے کنویں سے نکل گئی۔ اس دور میں کنویں میں بھی نہایا جاتا تھا، اس لیے کہ آج کے جو کنویں ہیں وہ گول ٹائپ کے چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں۔ اگر آج سے آپ سینکڑوں سال پرانے کنویں دیکھیں جو قلعوں کے اندر ہیں یا اور بہت پرانے ہیں، تو وہ گول سائز کے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ چوکور سائز کے ہوتے تھے، اور نیچے اترنے کے لیے اس میں باضابطہ طور پر زینے لگے ہوتے تھے۔ آپ کبھی اس کو دیکھنا جو بہت پرانے کنویں ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ چند لڑکیاں 3 یا 4 کا ذکر کیا، اور بھی تعداد آئی ہے، اتفاق سے وہ ساری لڑکیوں کا نام عاطفہ تھا۔ وہ جتنی لڑکیاں تھیں سب کا نام عاطفہ تھا، اتفاق کی بات ہے، ان سب کا نام عاطفہ تھا۔
اور چونکہ وہ لڑکیاں ابھی شادی شدہ نہیں تھی، میری گود میں اس پیکر نور کو دیکھا جس نے کہ حضور تھے بڑے خوبصورت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا وہ لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتے۔ اور ایک خاص بات ہے اس خوبصورتی میں، خوبصورت تو اور بھی حضور جیسا کوئی نہیں، لیکن حضور کی خوبصورتی کی خاص بات یہ ہے کہ حضور کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ کہیں نہیں ملے گا، یہ خوبصورتی کا ذکر آپ کو کسی اور کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ جو جتنا خوبصورت ہے اس سے اتنے فتنوں کا ظہور ہے، جو جتنا خوبصورت ہے اس سے گمراہی اتنی زیادہ چپکی ہوئی ہے، لیکن کائنات انسانی میں ایک ایسا خوبصورت ہے کہ حضور کے حسن کو دیکھ کر کوئی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا، کوئی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، کوئی نفسانیت میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ حضور کو کے حسن کو دیکھ کر گمراہی سے نکل کر لوگ ہدایت کی طرف آ گئے۔ اللہ، میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا کے قدم ڈگمگا گئے، حالانکہ وہ بھی حسن تھا، وہ بھی حسن تھا، لیکن کسی کو آزمائش میں مبتلا کر گیا۔ وہ حسن یوسف ہے جو زلیخا کو ڈگمگا دیتا ہے، وہ حسن یوسف ہے جو مصر کی عورتوں کو انگلیاں کاٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، آزمائش میں گرفتار کرتا ہے، لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے جو ڈگمگاتے ہوئے کو صراط مستقیم یہ فرق ہے دیگر حسن میں۔ اسی لیے حضور مفتی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہتے ہیں کہ وہ ہنسی کیا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے۔ فتنہ کہتے ہیں، ہم فتنے کو بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن فتنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے آزمائش۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جو فتنہ کہہ دیا تو یہ میں نے کوئی بری بات کہہ دی، نہیں، فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ اسی لیے ہم دعا کرتے کہ اللہ قبر کے فتنے سے بچا، میدان محشر کے فتنے سے بچا، تو جہاں حضور کا دیدار ہوگا تو وہاں فتنے کا معاملہ کیا ہے؟ آزمائش، فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اموال، تمہارے اولاد، تمہاری ازواج فتنہ ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ تو فتنے کا مطلب کیا ہوا؟ آزمائش۔ اب سمجھے، کبھی کبھی ہمیں کچھ الفاظ کے لغوی معنی یاد نہ ہونے کی بنیاد پر بھی ہم بڑے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ دیکھو کیا کہہ دیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی اعظم نے کہا وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ اب ذرا دھیان دینا، حسن والے لڑائی لگاتے ہیں کہ توجہ آپ کی، اب میری بیماری کا اعلان ہوا، بیمار تو مجھے آپ لگتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ میں بیمار تھا اس وقت تک جب تک دوسرا ذکر میں ذکر کی بیماری کیسی، توجہ آپ فرمائے، مجھے بیمار آپ لگتے ہیں، بھوکے آپ لگتے ہیں، آپ اس طرح کی بات نہ کریں کیونکہ ذکر محبوب ہو رہا ہے۔ اگر متفق ہے تو ذرا آپ اس کا جواب دیں۔ نہیں کرو تو دیکھو دھیان دو، وہ ہنسی کیا جو فتنے بھی اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ حسن والے لڑائی لگاتے ہیں، کیسے؟ دو بھائیوں میں جنگ کرائی حسن والوں نے، القمہ نہ ہوتی یا اقلیمہ نہ ہوتی، دو بھائی لڑتے، نبی کے بیٹوں کو لڑایا حسن والے، حسن والوں نے، اور نبی کے چوتھی پانچویں 20ویں 40ویں پشت والوں کو نہیں، نبی کے سگے بیٹوں کو لڑایا۔ کس نے؟ حسن والوں نے۔ حسن والے لڑائی لگاتے ہیں، حسن والے قتل کرواتے ہیں، قتل کروایا، حسن والے بت پرستی تک لے جاتے ہیں، بت پرستی تک لے گئے، حسن والے بھیک منگوا دیتے ہیں۔ بولو کسی نے بھیک مانگا زلیخا کی شکل میں؟ نہیں مانگا۔ مصر کے بازاروں میں کون بھیک مانگتا تھا؟
شوہر کے انتقال کے بعد، لیکن میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حسن والے پاگل بنا دیتے ہیں، ورنہ مجنون کا بیچارے کا قصور کیا تھا؟ اس کو تو قیس کہتے ہیں، قیس کو مجنون نام کیسے پڑا؟ قیس کا نام مجنون کیسے پڑا؟ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، اور وہ بھی کیسا پاگل؟ مجنون کا مطلب کیسا پاگل، یعنی ہر درجے کا پاگل، ہر درجے کا پاگل۔ امام حسن کی ملاقات ایک مرتبہ مجنون سے ہو گئی، مجنون کو مجنون کہنے والے سب سے پہلے امام حسن ہی گئے، حضرت قیس مل گئے امام حسن کو، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مجنون بیٹھا ہوا ہے، تو مجنون نے پوچھا مجنون آج کل جو جھگڑا چل رہا ہے تجھے پتا ہے نا؟ کہ ہاں پتا ہے۔ اب یہ بتا کہ اس وقت خلیفہ کس کو بننا چاہیے؟ کس کو خلیفہ بننا چاہیے؟ میرے ابا مولا علی کو بننا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بننا چاہیے؟ مجنون نے ایک ہاں بری اور کہا حضرات میرے دل کی پوچھو تو میری لیلا کو بننا چاہیے خلیفہ۔ یہ بات ہے، یعنی مجنون کا حال یہ ہے، اس کو لیلا کس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو عشق جو ہے حسن والے بھی مانگنے میں مجبور کروا دیتے ہیں۔ یہی ہے، اسی طریقے سے عشق والے پاگل بنا دیتے، ورنہ کوئی مجبور کہاں ہوتا۔ اسی طریقے سے حسن والے جو ہے کبھی جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں، اللہ اکبر، حسن والوں کو کبھی بدنامی ہوتی ہے، حسن والے بدنام کرا دیتے ہیں، حسن والے بدنام کرائے، حسن والے بھیک منگوائے، حسن والے لڑوا دے، توجہ کرنا میرے جملوں پر، حسن والے بھیک منگوائے، حسن والے لڑوا دے، حسن والے قتل کروا دے، حسن والے بھائیوں کو لڑائے، حسن والے بت پرستی تک لے جائے، حسن والے قتل گری تک لے جائے، حسن والے بدنام کرا دے، یہ سب حسن والوں کی داستان ہے۔ لیکن کائنات میں ایک ایسا بھی حسن والا ہے جس نے بھیک مانگنے والوں کو اتنا مالدار بنا دیا، ایک ایسا بھی حسن والا ہے جس نے پاگلوں کو اپنا شعور عطا فرمایا، نمک اور کافور میں جو فرق نہیں کر سکتے تھے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ انسان کا پاگل پن تو انسان کا پاگل پن ہے، میرے نبی نے تو جانوروں کا پاگل پن بھی بدنام کر دیتے ہیں، ورنہ پورے سے کرنی کو دیکھ کے پتا چلتا ہے وہ حسن والے جو بدنام کرتے ہیں، میرا نبی ایسا حسن والا ہے کہ ایسا نیک نام کرتا ہے کہ محفلوں میں ہوئے سے کرنی کا نام آتا ہے تو سب سے نگاہیں جھک جاتا ہے۔ اگر اسی پر بات ہو تو بات بہت ہو، لیکن آج حسن مصطفیٰ میرا موضوع نہیں ہے۔ ہاں حسن والے دیوانہ ضرور بناتے ہیں، لیکن اس دیوانے کو بھی جو ان کے حسن میں دیوانہ بنتا ہے اس کو بھی لوگ دیوانہ نہیں کہتے، اس کو بھی لوگ بہلول دانا کہتے ہیں۔ دانا کا مطلب کیا ہوا؟ دیوانہ مطلب پاگل، دانا مطلب عقلمند۔ ان کی محبت میں جو دیوانہ بنے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بہلول۔ بہلول دانا، پتا چلا وہاں عقل ہی عقل ہے، وہاں عزت کی عزت ہے، وہاں وقار ہی وقار ہے، وہاں شعور ہی شعور ہے۔ تو مگر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے حضور تھے بڑے خوبصورت، بہت چھوٹے چھوٹے بچے تو ایسے بھی خوبصورت لگتے، تھوڑے سے سانولے کلر کے ہونا تو بھی خوبصورت لگتے، لیکن وہ حسن جس میں کائنات کا حسن سمٹ آئے، قدرت نے دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے نا۔ ستاروں کی انجمن خوبصورت ہے، چاند کی چاندنی خوبصورت ہے، سورج کی کرنیں خوبصورت ہے، شفق کا جمال خوبصورت ہے، افق کی سرخی خوبصورت ہے، سدرا کا حسن خوبصورت ہے، جنت کا حسن خوبصورت ہے، اڑان جنت کی نزاکت خوبصورت ہے، رگے گل کی نزاکت خوبصورت ہے، دریاؤں کا بلخانہ خوبصورت ہے، سمندروں کی بنیادی خوبصورت ہے، مرغ کی بانگ خوبصورت ہے، بلبل کی چہک خوبصورت ہے، مرغ کی آواز خوبصورت ہے، سگوں کا درخت خوبصورت ہے، کلیوں کا تبسم خوبصورت ہے، پھولوں کا حسن خوبصورت ہے، یہ سب خوبصورت ہے، خوبصورت ہے۔ کسی دیوانے نے کبھی کہا ہوگا یہ جو تم نے حسن کو بکھیر کر کے رکھا ہے یہ حسن کہیں جمع بھی ہوگا؟ اتنی خوبصورت دنیا ہے کہ جدھر دیکھو ادھر ہی من چاہے، جدھر دیکھو ادھر ہی من چاہے، ادھر ہی دل لگ جائے گا، اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا۔
کہ اس خوبصورت دنیا میں انسان نہیں الجھا کہ مظاہر قدرت کو اس نے رب مان لیا، قدرت مان لیا. تو کوئی کائنات اس وقت خوبصورت ہے، یہ حسن میں سمٹ کر بھی آئے گا. تو قدرت کے نبی نے آواز دیا، ہاں ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوگی، 557 عیسوی ہوگی، اور اس وقت آمنہ کے گھر میں جو لال آئے گا وہاں پورا کے پورا حسن سمٹ جائے گا. جہاں ملاحتیں ہوگی، جہاں نزاکتیں یہ ہوگی کہ سنبل کے پودے جس کی زلفوں سے نزاکتوں کی خیرات نہ، نرگس کے پھول جس کی آنکھوں پہ قربان ہو جائے، لالا کی سرخیاں جس کے سرخ رخساروں سے سرخیوں کی خیرات مانگے. جب وہ خیرات ناز فرمائے تو حرم بھی ان کو حیرت کے ساتھ دیکھے کہ چلنے والے یوں چلا کرتے ہیں. حسن ہی حسن، بلکہ ان کے حسن کے تو انسان ہی نہیں جانور بھی شیدا تھے. ان کے حسن کے انسان ہی نہیں جانور بھی شیدا تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کرنے کے لیے منگوائے اور ملک یمن سے منگایا اعلیٰ کوالٹی کے اونٹ کہ میں نے آج حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کرنے ہیں. جب میرے آقا ہاتھ میں چھری لے کر، توجہ کریں، ہاتھ میں چھری لے کر جب ان اونٹوں کو ذبح کرنے جا رہے تھے، نہر کرنے جا رہے تھے، آپ جانتے ہاتھ میں چھری دیکھ کر جانور کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ جانور ہوتا ہے پھر بھی وہ بھیانک آوازیں نکالتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کے حسن کو کیا کہیے. جب خوبصورت ہاتھ میں چھری آئی تو وہ اونٹ پر بڑھ کے آتے تھے اور اپنی گردن مصطفیٰ جانے یہ اپنے نبی کی شان ہے. انسان تو انسان ہے، جانور بھی جس کے حسن کے شیدائی ہو، یہ شان ہے. بلکہ خالق بھی جس کے حسن کا مشتاق ہو، خالق بھی جس کے حسن کا مشتاق ہو. مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. حضور بڑے خوبصورت، میرا بہت پسندیدہ عنوان ہے حسن مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی خوبصورتی اتنی بیان کروں کہ لوگوں کے دل سن سن کر خوبصورت ہو جائے، اور جو اس خوبصورتی سے پیار کرنے لگتا ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے عرس کیے جاتے ہیں. یہ ہے اس حسن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں لے کر چلوں 3 یا 4 یا 5 لڑکیاں تھیں جن کا نام عاطفہ، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. ان لوگوں نے میری گود میں محمد عربی کو دیکھا اور ان کے دل میں خیال آیا کاش ہم شادی شدہ ہوتے اور ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کریں. بس اتنی تمنا کرنی تھی. میرے ماں کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں سنتا، یہ تو مانگنے والے کی بات ہے. کہنے والے نے کہا جو کہہ سکانا لب سے ملی وہ مراد دی، جو کہہ سکانا لب سے ملی وہ مراد دی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی. تو کہاں ہم اس بچے کو دودھ پلاتے، بس اتنا کہنا تھا، زبانوں سے نکلنا تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میری گود سے وہ اچھلنے لگے، میری گود سے اچھلنے لگے. میں اشارہ سمجھ گئی کیونکہ حلیمہ تو بالکل دل دے چکی تھی، چند لمحوں میں وہ تو دل دے چکی تھی کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اور سیدہ آمنہ خاتون نے کہا تھا حلیمہ یہ میرے بچے کو لے جا رہی ہے، معمولی نہیں ہے، یہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے. اس کی ولادت کے وقت میں نے جو سارے غیبی نظارے دیکھے ہیں وہ نظارے حضرت آمنہ خاتون نے بیان فرمایا. تو حلیمہ سعدیہ وہ تو قربان ہو گئی تھی حسن کو دیکھ کر، رانائیوں کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر. ارے کردار یہ تھا کہ جب دودھ پلانے لگی تو دائیں طرف حضور علیہ السلام نے پیا، اور جب بائیں طرف پلانے لگی تو حضور علیہ السلام نے نہیں پیا، بلکہ حلیمہ کے بیٹے جناب عبداللہ کی طرف گویا کہ انگلی کا اشارہ کیا اور فرما رہے ہو امی میں تو پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی پلا دو. وقتی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کی طرف چلتی
حضور کا بچپنا ہے، معصوم بچپنا. سرکار علیہ السلام نے بچپنے میں جو کیا، سرکار نے بچپنے میں جو کیا حضور کو سب یاد ہے. حالانکہ بچپنا لوگ بھول جاتے ہیں، بچپنا لوگ بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. حضور علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے 5 سال قیام رہا تھا، اور بعض لوگوں نے 6 سال بھی کہا، لیکن 6 سال پورے قیام نہیں رہا، کیونکہ 6 سال کی عمر میں تو سیدہ آمنہ خاتون کے ساتھ مدینہ منورہ سفر میں جا چکے تھے. حضور علیہ السلام 5 سال تک بنو سعد میں قبیلہ حوازن میں رہے. ایک دن حضور علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی، مزدوری کے طور پہ نہیں چرائی، عاجزی کے طور پہ. حضور علیہ السلام نے بکریاں، اس پر مکمل رسالے لکھے ہیں، اس کی طرف آپ رجوع کریں. مفتی محمد خان صاحب نے بڑی تحقیق اس پہ پیش فرمائی ہے، جو اس کی طرف نہیں جاتا. حضور علیہ السلام نے بطور مزدوری بکریاں نہیں چرائی، عاجزی کے طور. نبی سے بکریاں کیوں چروائی جاتی ہے؟ کیونکہ بکریاں ہوتی بڑی بھولی بھالی، بڑی بھولی ہوتی، بڑی اجت ہوتی، اور عجیب اس کا حال ہوتا ہے. جہاں بیٹھ گئی دیکھنے ہی بڑی بھولی بھالی لگتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر یہ حدیث ضعیف ہے لیکن حدیث پاک ہے کہ بکری جنتی جانور میں سے، بکری جنتی جانور ہے. حالانکہ اس حدیث کی سند پر جو ہے وہ زور کا معاملہ کہا گیا کہ یہ ضعیف روایت ہے. تو امام اہل سنت نے بھی اس کو فتاوی رضویہ شریف میں جب آپ نے ضعیف احادیث کے متعلق حرف الاصل پر کلام فرمایا تو اس کے اندر اس پر آپ نے بہت شرح و بسط کے ساتھ ضعیف حدیث کے مطابق لکھا. پروں کی تعریف آئی ہے ضعیف حدیث میں، بکریوں کی تعریف آئی ہے اسی طریقے سے اور چیز. اللہ کے رسول علیہ السلام بکریاں چرانے جاتے تھے. اب میں جہاں سے یہ بات پڑھ رہا ہوں وہ حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. آپ کو اگر رجوع کر رہے تو ادھر آپ دیکھیں، کیونکہ لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے. اس روایت کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ان پہ اعتماد کیا. میرے نزدیک کو بڑے معتمد ادائے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو فیض ملت کہتے ہیں. حضرت مولانا فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے حضرت ابن حجر پر اعتماد کیا ہے. تو فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بچپنے میں گئے بکریاں چرانے. اچھا، بکریاں چرانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو بکریاں بھی کیا کرتی تھی؟ حضور کے تلووں کو بوسے دیتی، حضور کی پیشانی کو بوسے دیتی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو ہم حضور کے ننھے ہاتھ کو بکری پر لگا دیتے، اللہ بکری کو شفا عطا کرے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے محلے کی عورتیں کہتی تھی، حلیمہ یہ کب حضور کچھی کا مزاج تم نے پیدا کیا ہے؟ رات کے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے تاکہ تیل کم ہو. مولانا محمد والکرم والد الکرام علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حلیمہ یہ جو تم رات کو چراغ جلا کر کے رکھتی ہو، چراغ رات کو بجھانا چاہیے تاکہ تمہارے تیل کے پیسے بچیں. حلیمہ کہتی تھی، اللہ جس دل سے آمنہ کے لال کو لایا ہے میں نے چراغ جلانا ہی بند کر دیا ہے. راتوں کو میرے گھر سے جب تم روشنی دیکھتی ہو محمد عربی کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے، چراغ کی روشنی نہیں ہوتی. تو آپ جاتے تھے بکریاں چرانے. ایک دن ہوا یہ کہ بارش زور کی آئی ہوئی تھی، زور کی بارش تھی جنگل میں، اور وہ زور کی بارش جو تھی تو اس سے نالے بھر گئے تھے جنگل کے. تو بکریاں جو ہے وہ چھلانگ لگا لگا کر کے ادھر چلی گئی اور حضور علیہ السلام اکیلے ہاتھ میں ڈنڈا لیے ایسا شریف لیے ہوئے وہ نالے کی اس طرف کھڑے ہو گئے. جب نالے کی اس طرف کھڑے ہوئے تو سوچتے تھے کہ اب نالا کیسے پار کریں. اس وقت ہندوستان کے ایک تاجر جن کو دنیا بابا رتن ہندی کے نام سے جانتی وہ جوان تھے، بلکہ پورا شباب کا ان کا عالم تھا.
تو انہوں نے حضور کا چہرہ اور حسن دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کیا یہ نالا پار کرنا چاہو گے؟ تو کہا کہ ہاں. تو حضرت رتن ہندی نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کر نالا پار کرایا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو 7 مرتبہ دعا دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے. قربان ایک مرتبہ خدمت ہو رہی ہے، 7 بار دعا دی جا رہی ہے. اچھا بچوں کو دعا دینے کا کہاں شعور ہوتا ہے، لیکن یہاں تو گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھے، یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. 7 بار دعا دی. اب پھر علامہ فیض احمد اویسی لکھتے علیہ رحمت کہ پھر وہ تو آئی گئی بات ہو گئی. ہندوستان کے اسی تاجر کو حضرت رتن ہندی کو پتا چلا کہ ایک صاحب ہے جنہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس وقت وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. تو وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا آپ نبوت کا اعلان کرتے، دعویٰ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو کہا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ایک بچہ تھا برسوں پہلے جس کو تم نے نالا پار کرایا تھا، اس نے 7 بار تمہاری لمبی عمر کی دعا کی. ہاں تو یہ واقعہ ہے میری زندگی میں. اور میں وہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا. اور جا اللہ کے عمر کو دراز فرمائے. اور پھر اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے 7 بار اس وقت دعا دی تھی بچپنے میں، اور اس وقت 7 کھجوریں عطا فرمائے. تو ان کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیوں پر محیط کر دی. بعض لوگوں نے تحقیق کے ذریعے بتایا کہ 700 سال تک کی ان کی عمر ہوگی. اور وہ بٹھنڈا ایسا ہم لوگ گئے ہیں بٹھنڈا، تو وہ بٹھنڈا وہاں وہ رہتے تھے بعد میں، اور اتنے سکڑ گئے تھے، اتنے سکڑ گئے تھے کہ ان کو ٹوکرے میں رکھا جاتا تھا اور وہ ٹوکرے کو درخت سے لٹکا دیا جاتا تھا. اور پھر کبھی کوئی آتا تو پھر ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو فرمان پوچھا جاتا، حالات پوچھے جاتے، وہ بیان فرماتے. یہ بات میں عنوان کی مناسبت سے عرض کر دوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس بارگاہ عالی جاں میں سفر کرتے ہوئے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہنچے حضرت علاء الدولہ سمنانی کے ساتھ. تو جو خرقہ حضرت رتن ہندی نے مصطفیٰ جان رحمت سے پایا تھا، اس خرقے کو حضرت رتن ہندی نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرمایا. حالانکہ اس روایت پر چلان کافی ہے. اگر یہ روایت موصوف کو پہنچتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے جن اولیاء میں کچھ لوگوں کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، تو اس میں سے ایک ہمارے مخدوم حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اللہ نے انہیں شرف تابعیت عطا فرمایا. یہاں مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 700 سال تک وہ جھکنے کو سنبھالتے رہے. کیا زندگی میں کوئی ایسا نہ ملا تھا جس کو دیتے عطا کرتے؟ کتنے ملے ہوں گے، کیسے کیسے ملے ہوں گے، لیکن قربان جائیں یہ بھی مخدوم پاک کی شان ہے کہ 700 سال تک حضور کی امانت حضور کے بیٹے کے لیے سنبھال دیتے. تو یہ حضور علیہ السلام کا بچپنا ہے، اور اس کے لیے ایک طویل دفتر چاہیے کہ ہم اس پر بیان کریں. حضرت جو ہے وہ بڑے بڑے سیرتدانوں نے، ابن اسحاق نے بھی اور لوگوں نے بہت بچپنا تفصیل سے لکھا. یہاں تک کہ شبلی نعمانی بھی بعض جگہ انکار کرتے رہے، بعض جگہ اقرار کرتے رہے، لیکن بچپنے کے بہت سارے جو ہے وہ واقعات انہوں نے بھی لکھے. بلکہ یہاں تک لکھا کہ حضور علیہ السلام صرف 12 سال کی عمر میں جب آپ نے ملک شام کی طرف سفر کیا تو دوسرا ایک مقام، ایک ہے بصرہ اور وہ اعلان نبوت کے بعد بسا ہے، ایک ہے بصرہ. وہ بصرہ جو ہے اعلان نبوت سے پہلے کا شہر ہے، اور وہاں پر ایک راہب تھا بحیرہ راہب. یہ بحیرہ راہب حضرت ابو طالب ان کی خانقاہ میں ان کے سفر میں، تو بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ جو لڑکا تمہارے ساتھ ہے یہ سید المرسلین ہے. 12
سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں بحیرہ راہب نے کہا یہ سید المرسلین ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ تو بحیرہ سے مکے والوں نے پوچھا اے بحیرہ تو یہ کیسے کہتا ہے کہ یہ 12 سال کا ہمارے ساتھ آنے والا شہزادہ یہ نبیوں کا سردار ہے، سید المرسلین ہے؟ تو بحیرہ نے کہا کہ واللہ جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے، جب تم پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے تو جتنے درخت تھے، جتنے پتھر تھے، جتنے کنکر تھے، میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، وہ سب کے سب محمد عربی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضور کا بچپنا ہے، حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا حضور کو ماننا ہی ایمان ہے، حضور کا دعوت پکڑنے کا ہی اسلام ہے۔ حضور سے اپنے رشتے کو قریب کریں۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، کیونکہ آج یہ سازش چل رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک عام آدمی کی شکل میں پیش کیا جائے اور ایک عام بشر کی شکل میں پیش کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کو جب ایک عام انسان کی شکل میں پیش کریں گے تو پھر وہ عقیدتیں نہیں ہوگی جو عقیدتیں ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں ہے، وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے، وہ معراج بشریت ہے، وہ جان بشریت ہے، وہ شان بشریت ہے۔ تو حضور لباس بشریت میں ہم پر کام کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ لوگ اس کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نبیوں کو خیر البشر ماننا، سید البشر ماننا، افضل البشر ماننا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کا، یہودیوں کا، مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر آپ سورتیں اٹھا کر کے پڑھ لیں، اکثر کافروں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یعنی وہ یہی سوچتے تھے کہ جب ہماری طرح بشر ہے تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بن ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اگر وہ نور کو بشر بنا کر کے بھیجتے، حالت بشریت میں بھیجتے، یا انبیاء کرام کو بشریت کا لباس پہنا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی کا نزول کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نسبتوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط کریں، حضور سے عشق کریں، لیکن عشق ایسے نہیں کریں جیسے ماں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے باپ کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے نہیں کریں، بلکہ ایسے عشق کریں کہ کائنات میں ایسا عشق کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اس سے بڑھ کے عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کریں اور ان کے لیے قربانیاں دیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، عید میلاد آئے ہم لائٹیں لگا لیتی ہیں، پنکھے لگا لیتے ہیں، جھنڈے لگا لیتے ہیں، لیکن چہروں پہ دالیاں سجانے میں شرم آتی ہے۔ مسجد بلال ہم نے کر رکھی ہے، سنیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ محبوب کی ہر بات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو بچھا دے۔ جو محبوب کی مرضی وہی اپنی مرضی، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ جو اپنی مرضی چلاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، وہ نفس پرست تو ہو سکتا ہے مگر عاشق نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی مرضی چلانا چھوڑ دیں اور محبوب کی مرضی پہ قربان ہو جائیں۔ ہم محبوب کی مرضی پہ قربان ہو جائیں گے، پوری دنیا انشاءاللہ ہماری مرضی کا احترام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لفظ شدہ ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔